بڑھتے ہیں آج کی میگا ایپیسوڈ کی جانب، اور جو کہ بہت ہی آپ کو پسند آئے گی۔ اور چلیں بنا دیر کیے آج کی ایپیسوڈ ریڈ کرتے ہیں بس تھوڑی دیر میں، اور آپ کو کوئی ضرورت نہیں کسی کو صفائی دینے کی، میں ہوں نا، سب کچھ دیکھ لوں گا۔ دراور نے ایک نظر مسکراتے اسے دیکھا اور سبیہا نے اپنی نظریں پھیر لی تھی۔ پنچایت شروع کی جائے۔ پنچایت کے بڑے سردار تبریز شاہ کو ڈیرے میں داخل ہوتا دیکھ کر بولے تھے۔ تبریز ابتسام سمرو اور باقی سردار سے ملتا آریان کے ساتھ بیٹھا تھا۔ دراور سائیں کہاں ہے ابتسام سائیں؟ ایک آدمی نے ابتسام سے پوچھا تھا۔ دراور شہر گیا ہے کسی کام سے، لیکن آپ بے فکر ہیں، میرے پاس ہر چیز کا ثبوت ہے، ابتسام نے کافی ٹھنڈے لہجے میں کہتے ہوئے زوہیم جتوئی کو آگ لگا دی، اور اس کے لوگ اس سے بدگمان ہو چکے تھے، اس کا معیار گر چکا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ سب کچھ برباد کر دے، لیکن آریان کی موجودگی میں وہ صرف خاموش رہ سکتا تھا۔ آریان کی سوالیہ نظروں کو اپنی طرف اٹھا کر وہ آریان کو ایک آبرو کرتے ہوئے اسے اس انداز سے دیکھا تھا کہ وہ شرمندہ ہوتا سر جھکا گیا تھا۔ آریان تلخی سے ہنستا ہوا اپنی نظریں ایل ای ڈی کی طرف مرکوز کر گیا تھا، جہاں اب زوہیم جتوئی کی سچائی بیان کر رہی تھی۔ احمد اور مانو نے راستوں کو دیکھتے ہوئے خوش ہو رہے تھے، اور وہ شاہپور کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ کچی سڑکیں، مٹی سے بنے ہوئے گھر، ہرے لہلہاتے کھیت، دور پگڈنڈیوں پر کھیلتے بچے، اور ہوا کی تیزی کے باعث جھومتے ہوئے درختوں کو دیکھ ان کی خوشی مزید گہری ہوئی تھی۔ آپی، اب ہم یہیں رہیں گے نا؟ مانو نے آنکھیں بند کی اور امرخا سے پوچھا تھا۔ جی ہاں بالکل، اب آپ لوگ یہیں رہیں گے۔ درید سمرو انہیں دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ ادا سائیں، لیکن شمس صاحب کچھ کہنا چاہتے تھے۔ لیکن کچھ نہیں، شمس صاحب گھر واپس آؤ گے؟ درید سمرو سخت لہجے میں بولے تھے۔ لیکن ادا سائیں، آپ لوگوں کے بابا شمسا بیگم امیرہ کے سر پر اپنے کندھے پر رکھتے ہوئے بولی تھی۔ ان سب کے بیچ میں احتشام کار ڈرائیو کرتا ہوا خاموشی سے کبھی امیرہ کو دیکھ لیتا، اور ایک حال ہے اس کا۔ درید سمرو کے کہتے ہی انہیں سب دیکھا تھا۔ کیا حال ہے بابا سائیں؟ احتشام نے سرسری سے انداز میں پوچھا تھا۔ حویلی کے دائیں طرف ایک گھر خالی ہے، فی الحال ہم شمس اور بچوں کو وہیں چھوڑ سکتے ہیں، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، اور انہوں نے ایک حل نکال لیا تھا۔ احتشام نے سرسری انداز میں دیکھا تھا، اور اس کے بعد اگلے پلان کام کریں گے؟ اس کی آنکھوں میں چمک اتر آئی تھی۔ ہاں ادا سائیں، فی الحال مجھ میں ہمت نہیں کسی کا مقابلہ کرنے کی، کیونکہ میری ساری ہمت میری مہرو ہی ہے۔ شمس صاحب ایک نظر اگلی سیٹ پر بیٹھی امیرہ کو دیکھا تھا، وہ جو اسے ڈسچارج کروا کے لے تو آئے تھے، لیکن اب اسے نیند طاری تھی، کیونکہ اسے درد بھی بہت تھا بازو میں۔ تمہاری دھی میری بھی دھی ہے شمس، اور میں اپنی بیٹی کا علاج یہیں کرواؤں گا۔ معذرت، میں اسے اس حالت میں گاؤں لے آیا ہوں، لیکن تم بے فکر ہو، میں پہلے ہی ایک لیڈی ڈاکٹر کا انتظام کر چکا ہوں۔ ارے نہیں ادا سائیں، معذرت کیوں؟ بھلا آپ تو ہمارا ہی خیال کیا ہے؟ شمسہ بیگم نے فوراً اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ شیان، گاڑی کو دائیں جانب لے جاؤ، اور انہیں میں اترتا ہوا تم پنچایت میں پہنچو، وہاں ابتسام اکیلا ہے۔ اور درید سمرو کی بات سنتے ہی شمس صاحب کو ماضی کا خیال ذہن میں لہراتے شرمندہ کر گیا تھا۔ وہ اپنے بابا سائیں کے لاڈلے تھے، اور اسی لاڈ کی وجہ سے انہوں نے اسے بہت ہی عزت سے نوازا۔ پنچایت کے ہر فیصلے پہ وہ ان کے ساتھ ہوتے تھے، اور جب تک وہ نہ آتے تب تک پنچایت شروع ہی نہ ہوتی۔ اب ان کے بھتیجے، زیادہ مت سوچو چھوٹے شہزادے، تمہارے جانے کے بعد بابا سائیں پنچایت کے ایک فیصلے پہ بھی نہیں گئے، بھلا اپنے سہاروں کے علاوہ جایا جاتا ہے کہیں؟ درید سمرو مسکراتے ہوئے بولے تھے تو شمس صاحب بھی سر جھکا گئے تھے۔ احتشام گاڑی کو سائیڈ میں پارک کرتا ہوا ان سب کو اترتا ایک نظر امیرہ کو دیکھتا، جو کہ صرف اپنی ماں کے سہارے پہ جا رہی تھی، افسوس سے سر جھٹکتا ہوا رخ پنچایت کی طرف کر گیا تھا۔ دراور سائیں، آپ ہمیں طاہرہ بی بی کی طرف لے چلیں کچھ دیر کے لیے؟ ہمیں سبیہا نے دراور کو دیکھا جو سنجیدگی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ کیوں، خیریت؟ اس نے ایک نظر اسٹیئرنگ ہٹاتے ہوئے سبیہا کی طرف دیکھا تھا۔ ہمارا دل کر رہا ہے ان سے ایک بار ملنے کو، پلیز لے چلیں، سبیہا کے لہجے میں گزارش کی رمق تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن زیادہ ٹائم مت لگائے گا، ہم حویلی بھی پہنچنا ہے۔ دراور نے گاڑی کا رخ طاہرہ بی بی کے مدرسے کی جانب کیا تھا۔ تقریباً 10 منٹ کے سفر کے بعد وہ لوگ مدرسے کے سامنے موجود تھے۔ سبیہا اپنے حجاب کو درست کرتی گاڑی سے اتر کر چلی گئی تھی، اور دراور وہیں اس کا انتظار کرنے لگا۔ کیا ہم اندر آ سکتے ہیں بی بی؟ اس نے دروازے پہ ہلکی سی دستک دی تھی، اور طاہرہ بی بی شوہر کی وفات کے بعد مدرسہ چلا رہی تھی، اور ان کی اولاد تو کوئی تھی نہیں، اور خود اللہ کے راستے پر گامزن ہو گئی تھی۔ آج سبیہا، انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مغرب کی نماز ادا کی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وہ آگے بڑھتی ان کے ہاتھوں پر بوسہ دیتی آنکھوں سے لگا گئی تھی۔ وہ بچپن سے ان کے پاس ہی پڑی تھی، اور بالکل ایک ماں کی طرح سمجھاتی تھی۔ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم بتاؤ، مجھے تو تمہاری طبیعت تھوڑی ناساز لگتی ہے۔ وہ سبیہا کے انداز کو دیکھ کر سمجھ چکی تھی وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ جی ہم بہت اداس ہیں، اسی لیے آپ کے پاس آئے ہوں۔ اسے اس کا اس طرح سے پریشان ہونا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، بہت زیادہ اس کے لہجے میں اداسی تھی، اور اندازہ لگایا جا سکتا تھا وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی۔ تو کیوں اداس ہے میری بیٹی؟ انہوں نے آگے بڑھتے اسے گلے لگایا تھا، اور اس کے گلے لگانے کی دیر تھی
کہ صبیحہ ہچکیوں سمیت پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی، اس کی سانسیں اسے بھاری ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ دل تھا کہ جیسے ابھی بند ہو جائے گا، خوف تھا کہ کہیں اور پھر سے نقاب کرنے کی کوشش نہ کی جائے، اور ڈری ہوئی سہمنی ہوئی اس کے گلے لگتی کتنے ہی آنسو بہاتی رہی تھی۔ بس میری گڑیا، ہر غم کے بعد آسانی کا وعدہ ہے، میرے رب نے تو کیا ہے، غمزدہ کیوں ہوتی ہو؟ پانی کا گلاس بھرتے ہوئے اس کے لبوں سے لگایا گیا تھا، پیاس اسے واقعی شدید لگی ہوئی تھی، گلے میں کانٹے چبھتے محسوس ہو رہے تھے لیکن دم نہیں ہو رہا تھا۔ صبیحہ تم دعا کیا کرو، اسے دیکھتے ہوئی بول کی تھی، جو کہ نظریں اسی کی تھی۔ میں کروں گی دعا، لیکن وہ خاموش ہو گئی، کوئی الفاظ نہیں تھے اس کے پاس کچھ بھی بتانے کو۔ میں تمہیں ایک واقعہ سناتی ہوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، امید کرتی ہوں کہ تم جلد سمجھ جاؤ گی۔ دعائیں سر ان کی گود میں رکھ چکی تھی، اور ایک بار جبرائیل علیہ السلام نبی کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل کچھ پریشان ہے۔ آپ نے فرمایا، جبرائیل کیا معاملہ ہے کہ آج میں آپ کو غمزدہ دیکھ رہا ہوں؟ جبرائیل نے عرض کی، اے محبوب کل، میں اللہ پاک کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں، اور اس کو دیکھنے میں سے مجھ پر غم کے آثار نمودار ہوئے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا، جبرائیل مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ جبرائیل نے عرض کی، جہنم کے 7 درجے ہیں، ان میں سے جو سب سے نچلے درجہ ہے اس میں منافقوں کو رکھا جائے گا، اور اس سے اوپر والے 6 درجوں میں مشرکوں کو، اس سے اوپر 5ویں درجے میں اللہ سورج چاند کی پرستش کرنے والوں کو ڈالیں گے، 4تھے درجے میں اللہ پاک آتش پرست لوگوں کو ڈالیں گے، اور 3رے درجے میں اللہ پاک یہود کو ڈالیں گے، 2سرے درجے میں عیسائیوں کو۔ اور یہ کہہ کر جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ کے رسول، پہلے درجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ڈالیں گے۔ طاہرہ بی بی اس کی جانب دیکھا جو بڑے غور سے سن رہی تھی۔ جب نبی کریم نے یہ سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ بے حد غمگین ہوئے، اور آپ نے اللہ کے حضور دعائیں کرنا شروع کی۔ 3 دن ایسے گزرے کہ اللہ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے اور نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے، اور دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کر فریاد کرتے۔ صحابہ حیران تھے کہ نبی کریم پہ یہ کیسی کیفیت طاری ہوئی، مسجد سے حجرے جاتے، گھر بھی تشریف لے کر نہیں جاتے۔ جب 3 دن ہوا تو سیدنا ابو بکر سے رہا نہیں گیا، اور وہ دروازے پر آئے اور دستک دی اور سلام کیا، لیکن سلام کا جواب نہیں آیا۔ آپ روتے ہوئے سیدنا کے پاس آئے اور فرمایا، میں نے سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہ پایا، لیکن لہٰذا آپ کو جائیں، ہو سکتا ہے آپ کے سواب کا جواب مل جائے۔ اس بار 3 بار سلام کیا لیکن جواب نہیں آیا۔ حضرت عمر سلیمان فارسی کو بھیجا گیا لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہ آیا۔ حضرت سلیمان فارسی نے واقعے کا تذکرہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ انہوں نے سوچا کہ جب اتنے عظیم شخصیت کو سلام کا جواب نہیں ملا تو مجھے بھی خود بھی نہیں جانا چاہیے، بلکہ مجھے ان کی نور نظر بیٹی فاطمہ اندر بھیجنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو سب احوال بتا دیا اور آپ حجرے میں گئی۔ ابا جان السلام علیکم، بیٹی کی آواز سن کر محبوب تڑپ اٹھے تھے اور انہیں دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا۔ ابا جان، آپ پر کیا کیفیت ہے کہ 3 دن سے آپ جہاں تشریف فرمائے؟ نبی کریم نے فرمایا کہ جبرائیل مجھے آگاہ کیا کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ فاطمہ بیٹی، مجھے اپنی امت کی گناہ گاروں کا غم کھایا جا رہا ہے، اور میں اپنے مالک سے دعا کر رہا ہوں کہ ان کو معاف کر اور جہنم سے بری کر۔ یہ کہہ کر آپ پھر سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کیا، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت کے گناہ گاروں پہ رحم کر، ان کو جہنم سے آزاد کر کے۔ اتنے میں حکم آیا، والا سوپا یوتی کا ربو کا فتح، اے میرے محبوب غم نہ کر، میں تم کو اتنا عطا کروں گا کہ وہ جہنم سے بچیں گے۔ آپ خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا، اللہ نے مجھے وعدہ کیا کہ روز قیامت میری امت کے معاملے میں خوب راضی کریں گے، اور میں نے اسی وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میرا آخری امت بھی جنت میں نہیں چلا جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں پھر سے آنسو چمکے تھے۔ وہ واقعی یہ کیسے بھول گئی کہ اس کا رب کتنا غفور الرحیم ہے، وہ تو ہر شے پہ قادر ہے۔ پھر وہ کیوں مایوس ہو چکی تھی؟ اب تم نے رونا نہیں ہے صبیحہ نے، تم نے دعا کرنی ہے۔ اس کو اٹھتا دیکھ کر بڑھتی اس کا ماتھا چوم گئی تھی۔ جی وہ کہتی اپنے نقاب کو درست کرتے ہوئے ان سے الوداع کہتی باہر نکل آئی تھی، اور اس کا دل اب قدرے پرسکون تھا۔ وہ سکون اب اس کی روح کو بھی پہنچا تھا، اور بے شک اللہ کے ذکر کو دلوں سے سکون ملتا ہے۔ اس نے باہر نکلتے آرام آرام سے قدموں کو بڑھاتے گاڑی کا دروازہ خود کھولا۔ ڈرائیور گاڑی میں موجود نہیں تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن آس پاس بھی کوئی نہیں تھا۔ اب اس کا دل ایک بار پھر سے بیٹھنے لگا۔ السلام علیکم۔ احتشام نے ڈیرے پہ پہنچتے سب کو سلام کرتے ہوئے ابتسام کے ساتھ والی کرسی کو گھسیٹا تھا۔ سبھی حیران تھے اس نوجوان کو دیکھ کر، پھر اس کا یوں ابتسام کے ساتھ بیٹھنا سب کو مزید حیران کر رہا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ ابتسام نے کھڑے ہوتے اس کی جانب دیکھتے ہوئے باہیں پھیلائی تھی۔ میں بالکل فٹ فاٹ۔ وہ مسکراتا اس کے گلے میں باہیں ڈالتے گلے لگاتا۔ میں ہی کیئر آہے سمرد سردار، یہ کون ہے؟ سمرد سردار وہاں بیٹھے ایک بزرگ نے سوال میں پہل کی تھی۔ منجو سوٹ آہے چاچا ڈنو، میرا چچا ساتھ بھائی ہے چاچا ڈانو۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھتے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں درود سمرو کا بیٹا ہوں،
शयान एहतशाम सुमरू। उसने सबके चेहरों पर हैरत फैली देखकर अपना तारुफ करवाया था। मेरे ख्याल से इतना जानना काफ़ी है। अब पंचायत पे ध्यान देते हैं ना। मुझ पे वो मजबूत लहजे में संजीदगी से कहता हुआ कुर्सी पे बैठा था। आर्यन ने एक नज़र उसे देखा था। शनाख्त से जेल में जमाका हुआ था। वो कैसे भूल सकता था कि वो और द्रावर एक अक्सर वीकेंड्स पे एहतशाम से मिलने जाते थे। शयान की नज़र भी बैक वक्त उस पर पड़ी थी। ओ हाय ब्रो। वो खुद ही उठता आर्यन की तरफ बढ़ा। आर्यन भी खड़ा होता, उसे गला मिला था। कैसी है हैंडसम? आर्यन ने उसे जुदा होते हुए पूछा। ऑलवेज हैंडसम। वो एक आंख विंक करता हुआ मुस्कुराते हुए आर्यन को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। अगर आप आंटियों वाला मिलना मिलाना हो गया तो पंचायत शुरू करें। तबरेज़ ने एक लफ्ज़ चबा कर अदा करते हुए आर्यन की जानिब देखा था। जी 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 बिल्कुल, एहतशाम कहता हुआ अपनी कुर्सी पर बैठा था। आर्यन वापस अपनी जगह पर बैठा था। जी ज़हीम जुतोई, आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहेंगे? इब्तिसाम ने उसकी तरफ देखा था जो सर झुकाए मगरूर सरदार था, लेकिन आज उसे सर झुकाए बैठा देखकर इब्तिसाम को भी अफसोस हुआ था। कुछ नहीं, वो दो टोक लहजे में बोला था। मर्जी है। इब्तिसाम ने कंधे उचकाए। आर्यन वीडियो प्ले करो। इब्तिसाम ने आर्यन से कहा जो कब से इसी इंतजार में था। जी। आर्यन ने उड़ते मोबाइल को एलईडी से कनेक्ट करते हुए वीडियो प्ले की थी। तुझे क्या लगता है तो मेरे साथ ऐसे करेगा तो मैं तुझे अपने मालिक का नाम बता दूंगा। कुर्सी पर रस्सियों से बंधा वो वजूद अब चीखता। आहिस्ता द्रावर ने अपनी गली उंगली से उसे चुप करवाने की कोशिश की थी। मुंह पर रखी थी और उस वजूद को खामोश रहने का कहा था। वो देखो द्रावर सुमरू, तुम्हारे साथ कोई लड़ाई नहीं जी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतने दिनों से मुझे कैद किया हुआ है? क्या मेरे मालिक को पता नहीं चलेगा? देखना वो तुम्हारा हशत बिगाड़ देगा। उस शख्स की आवाज़ फिर से तेज हुई थी जो अब की बार द्रावर को नागवार गुजरी थी। तुझे एक बार इज्जत की बात समझ नहीं आती? द्रावर गुस्से से बढ़ता उसके बालों को अपनी मुट्ठियों में जकड़ गया था। और क्या कहा? मेरा मामला नहीं। तूने इस रात जिसे डराने की कोशिश की थी वो मेरा आदमी था। और तुमने कैसे सोच लिया था कि कैसे मेरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मामला उसी के साथ था? द्रावर ने एक जोरदार मुक्का उस शख्स के मुंह पर जड़ा था और उसके होंठों के किनारे से अब खून निकल रहा था। द्रावर सुमरू ने उसे जिंदा रखा था ताकि उसका नाम जान पाए, लेकिन उस शख्स को इज्जत रास नहीं थी। द्रावर अपनी शाल हटाकर गन निकालकर उस पर साइलेंसर लगाया था। न नहीं मम्मा, मुझे छोड़ दो मम्मा, मैं तुम्हें बताता हूँ। वो शख्स फौरन निढाल होता हुआ द्रावर के आगे गिड़गिड़ाया था। बताओ जल्दी से। द्रावर की शायद गुस्से से लहू लुहान हो रही थी। लेकिन खुदारा मेरे बच्चों को बचा लेना, क्योंकि वो शख्स पहले मुझे और मेरे बच्चों को मार देगा। उसने रोते हुए द्रावर के सामने इल्तिजा की थी। तुम बेफिक्र हो। जिस दिन मैंने तुम्हें कैद किया था उसी दिन तुम्हारे बीवी बच्चों को शहर अपने घर में भेज दिया, क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हारा मालिक सबसे पहले अपनी हरकत से बाज नहीं आएगा। द्रावर ने अपने हाथ से खून साफ करता हुआ उस शख्स के साथ सारी तफसील से बता चुका था। मुझे माफ़ कर दें द्रावर सही, आप जैसा शख्स इस पूरी हिजाती में नहीं देखा। और रोते हुए अपना सर झुका गया था। मुझे ज़हीम जुतोई ने भेजा है, लेकिन द्रावर सही आपके लिए मुझे आप जान भी देनी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। वो शख्स खामोश हो चुका था। इस कदर मजबूत था। वाकई द्रावर सुमरू जैसे आला किरदार वाले इंसान के साथ धोखा कर सकता है। मुझे पता था कि ये उसका काम है। और सुमरू एक तरफा था। जैसे जैसे वीडियो जा रही थी वैसे वैसे ज़हीम जुतोई के माथे की रगें फूलती जा रही थी। वो वाकई जिस शख्स को पागलों की तरह ढूंढ रहा था वो तो द्रावर सुमरू के हाथे पहले ही चढ़ चुका था। और एक और सबूत भी है जिससे ये साफ जाहिर होता है कि ज़हीम जुतोई ने न सिर्फ शाहों को नुकसान पहुंचाया बल्कि उसने तो सुमरू को भी नहीं बख्शा। तमरेज़ ने कहते हुए खैरू को इशारा किया जो हाथ बंधे हुए उसके पीछे खड़ा था। ये अंगूठी जो सिर्फ हमारे गांव में जुतोई खानदान के सरदारों को पहनाई जाती है, ये सुमरू की जली हुई ज़मीनों के पास से मुझे तब मिली जब मैं दौरे पे गया था। तबरेज़ ने हैरू ने वह अंगूठी वाला पैकेट लेते हुए सबके सामने किया था। ज़हीम अब कोई और हाल नजर ना आया और अपनी जगह से उठता अपनी शाल से गन निकालता हुआ तबरेज़ की जानिब रुख कर गया था। आर्यन ने आगे बढ़कर उससे गन को चुपना चाहा था, लेकिन गोली चलती तबरेज़ की सीधी टांग पे लगी थी। वो लड़खड़ाता हुआ नीचे गिरा था। आर्यन एक जोरदार मुक्का ज़हीम के मुंह पर जड़ता उसे नीचे गिराते अब उसे पागलों की तरह मारने लगा था। लोगों ने बहुत मुश्किल से उसे दूर किया था। आधा सही आप उठें प्लीज़। आर्यन तबरेज़ की जानिब बढ़ता हुआ उसे सहारा दे रहा था। ज़हीम ने लोगों से खुद को छुड़वाते हुए एक और गोली तबरेज़ की दूसरी टांग पर चलाई थी। वो जो पहले ही ढह चुका था अब वो दर्द से बिलबिला उठा। एहतशाम ने आगे बढ़ते ज़हीम की कमर में मुक्का जड़ते हुए उनसे गन ली थी। इब्तिसाम भी तबरेज़ की जानिब बढ़ता हुआ आर्यन के साथ सहारा देते हुए डेरे से निकला था। एहतशाम ने पुलिस को कॉल करते हुए ज़हीम को उनके हवाले किया था। अदी सही मेरा दिल बैठा जा रहा है, पता नहीं क्यों। तमीना शाह जो कि शाम के खाने की तैयारी कर रही थी लेकिन अचानक उसका दिल बेचैन हुआ था। क्या हो रहा है तुम्हें? अल्लाह खैर करेगा, टेंशन मत लो। समीना ने फ्रिज से पानी की बोतल निकालते ही गिलास
میں انڈیلتے ان کی جانب بڑھایا تھا۔ نہ 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 نہیں پینا مجھے پانی، مجھے آریان اور تبریز کے پاس لے جاؤ۔ ادھی ممو میرے بیٹے، مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ آنسو کا ایک پھندا ان کے گلے میں لگا تھا، وہ رک کر بول رہی تھی۔ اور وہ بی بی جی شاہ سائیں تو گولی مار دی گئی ہے۔ ایک ملازمہ بھاگتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی اور اس کی بات سنتے ہی تمینہ شاہ کے اوسان خطا ہوئے تھے۔ ادھی دی ادا دی میرے ممو میرے بیٹے سائیں۔ وہ بھاگتی ہوئی کچن سے نکلتی ہوئی اسٹڈی روم کی طرف آئی جہاں سکندر شاہ مقدر شاہ سے باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ کیا ہوا تمینہ، تم اس طرح گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ سائیں وہ تبریز کو گولی لگی، وہ روتی ہوئی وہیں نیچے بیٹھ گئی تھی۔ کیا ہوا تبریز کو؟ بھابھی، مقدر شاہ نے تمینہ شاہ کی جانب دیکھا تھا جو اپنی روتی ہوئی بہن کو سنبھالنے کے لیے ہلکان ہو رہی تھی۔ وہ شاہ سائیں جتوئی سردار نے اسے گولی مار دی ہے۔ ملازمہ مقدر شاہ کی اونچی آواز سنتی کانپ رہی تھی۔ کیا مقدر، تم بھابھی کو حوصلہ دو، ہمیں ہاسپٹل جانا ہوگا۔ سکندر شاہ مقدر شاہ کی کندھے تھپتھپاتے ہوئے بولے تھے۔ جی اٹھو تمی، انہیں سہارا دیتے اٹھنے کی میں مدد دے رہے تھے۔ سائیں ہوش کریں، میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بچہ، وہ کہتی پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ اور ان کا لاڈلا، ان کا لخت جگر ان سے اتنے فاصلے پر تھا۔ امیرہ کو بستر پر لٹاتا شمسہ بیگم اس کے پاس منور کو چھوڑتی باہر آئی تھی۔ سنیں، یہ باہر اتنا شور کیوں ہو رہا ہے؟ یہ لاؤنج میں داخل ہوتی شمسہ بیگم نے شمس صاحب سے بولی تھی، جو کہ دروی سمرو کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ باہر شور مگر آؤ دیکھتے ہیں، دروی سمرو کہتے ہوئے باہر کی جانب نکلے تھے اور دروی سمرو بھی ان کے پیچھے نکلے تھے۔ میری الفت کے جو مرکوم ہیں سارے، آ دیکھ، تیرے نام سے معصوم ہیں سارے، بس اسی لیے ہر کام ادھورا ہی پڑا ہے۔ خادم بھی میری قوم کے مخدوم ہیں سارے، اب کون میرے پاؤں کی زنجیر کو کھولے؟ حاکم میری بستی کے بھی محکوم ہیں سارے، شاید یہ ظرف ہے جو خاموش ہوں اب تک، ورنہ تو تیرے عیب کو عیب بھی معلوم ہے سارے۔ ہر جرم میری ذات سے منسوب ہے، کیا میری ذات سے وہ اپنے آنسوں سے چاہ کر بھی پہرا نہ لگا پائی تھی اور اس کے دیے گئے ہر ظلم پہ ہر تکلیف کا بدلہ نہ لے پائی تھی؟ وہ رو گئی تھی۔ ہاں، عورت چاہے کتنی بھی نفرت کے دعوے کر لے لیکن اپنے محرم کو تکلیف اور اس کے برداشت سے باہر ہو جاتی ہے۔ وہ بیڈ پہ بیٹھی اپنے گھٹنوں میں سر ٹکائے خود بھی تکلیف سے رو رہی تھی اور لڑکر اس کے رخسار پر زینت بنے تھے اور اپنے وجود کو تکلیف میں محسوس ہو رہا تھا۔ ادھی سائیں جلدی چلیں۔ رمشا کمرے کی جانب بڑھی تھی اور اسے وہ اپنے چائے سے جلے ہوئے ہاتھ کو چھپا گئی تھی لیکن آنسو بار بار امنڈ آ رہے تھے۔ ادھی سائیں اٹھے، وہ تبریز ادا سائیں، ان کو گولی لگ گئی ہے۔ رمشا نے رونے کے باعث بات مکمل نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ ہکلاتے ہوئے لہجے میں بولتی ہوئی نشا کی جانب بڑھی تھی۔ کیسے رمشا، اس کے پاس جانا ہے؟ نشا تیزی سے آگے بڑھتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ دوپٹے اس کے سر پہ تھا، وہ لڑک کر کندھوں پر آ گیا تھا۔ ادھی چادر رمشا اس کے کمرے سے چادر اٹھاتی ہوئی اس کے پیچھے نکلی تھی۔ ہیرو ہی انہیں ہسپتال لینے کے لیے آیا تھا۔ نشا جلدی سے گاڑی میں بیٹھتی اسے گاڑی چلانے کا حکم دیتی تسبیح گا رہی تھی۔ ادھی حوصلہ رکھے، انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ رمشا اسے حوصلہ دے رہی تھی۔ رمشا، انہیں کچھ ہو گیا تو میں کیسے رہوں گی ان کے بغیر؟ رمشا ممو، میں مر جاؤں گی۔ وہ روتی ہوئی رمشا کے گلے لگی تھی۔ ادھی سائیں، ایسی باتیں مت کرو، آپ دعا کریں اللہ پاک سب خیر کرے۔ یہ کہاں گئے سبھی؟ اب خوب محسوس ہو رہا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھی تھی جب اس کی نظر سڑک کی دوسری جانب پڑی۔ وہ دراور تھا، ہاں وہ دراور سمرو تھا اور گاڑی میں بیٹھتے ہوئے وہ اسے گاڑی سبیہ گھاٹ سے نکلتی ان کی جانب بڑھی تھی۔ ہمت کیسی ہوئی تمہاری چھیڑنے کی؟ شرم سے ڈوب مرو تم لوگوں کی وجہ سے ہی عورت شام کے وقت نکلنے سے ڈرتی ہیں۔ دراور کسی آدمی کو مار کر ادموہا کر چکا تھا اور پاس کھڑی وہ لڑکی دراور سمرو کو دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں چمک تھی جو کہ سبیہ کی آنکھوں سے اوجھل نہ رہی۔ سبیہ کے دل میں ایک سختی اٹھی تھی۔ سائیں، سبیہ نے دراور کو پکارا، آپ گاڑی میں بیٹھے یہاں کیوں آئیں؟ دراور اسے دیکھتا برہم لہجے میں وہ لڑکی سبیہ کو دیکھتی اپنے چہرے پر ایک خاص مسکان چھوڑ گئی تھی۔ آپ چھوڑیں کیا؟ آپ نے ٹھیکہ لے کر رکھا ہے سب کا، آپ چلیں گاڑی میں۔ سبیہ آپ اس کی لڑکی طرف، سبیہ میری بات سمجھیں، آپ بیٹھیں۔ اور آپ اس لڑکی کی جانب دیکھ رہا تھا، آپ کا گھر کہاں ہے؟ بہن، دراور کے بہن کہنے پر لڑکی حیرت سے منہ کھولے دراور کو دیکھ رہی تھی۔ سبیہ کا دل چاہا وہ کہہ کر لگا کر ہنسے لیکن اب اپنی مسکراہٹ ضبط کر گئی تھی۔ اور آج تو میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، آئندہ نظر بھی آئے تو وہ حال کر دوں گا، یاد رکھو گے۔ دراور اسے انگلی اٹھا کر وارن کرتا ہوا سبیہ کے ساتھ اپنی گاڑی کی جانب بڑھا تو وہ آدمی وہیں پر بے ہوش پڑا ہو چکا تھا۔ سبیہ، آج احتشام بھی حویلی آ رہا ہے، اس نے گاڑی کا دروازہ کھولتے سبیہ کو آگاہ کیا تھا۔ کیا سچ میں؟ وہ خوش ہوئی تھی۔ احتشام اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح عزیز تھا۔ یہ اتنی خوشی کیوں ہو رہی ہے آپ کو؟ وہ گاڑی کو سٹارٹ کرتا ہوا سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔
हाँ तो हमें खुशी हो रही है। वो अब सामने देखने लगी थी। वही पूछ रहा हूँ, हैरियत है, खुशी क्यों हो रही है? उसे जलन सी महसूस हो रही थी क्योंकि वो हमारे छोटे भाइयों जैसा जैसा है, लेकिन नहीं। ओके, दिलावर उसे टोकता हुआ वापस अपना रुख स्टेयरिंग की तरफ कर गया था। हाँ तो वो भाई है हमारा हूँ। सबिया ने नकाब से उसे देखते मुंह चढ़ाया था। आपके भाई सिर्फ इब्तिसाम अदा है और बाकी भी आपके भाई ही हैं। वो खुद अपनी ही बात में उलझ गया था। हाँ तो हम भी वही कह रहे हैं। सबिया ने तशवीश लेती नज़रों से उसे देखा था। उफ छोड़ें बस, वो झिंझला कर कहता हुआ फोकस स्टेयरिंग की जानिब करता हुआ शाहपुर की हदूद में दाखिल हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ हो सब? वो शौक अंदाज में मुस्कुरा कर बोलता हुआ हवेली के बीचों बीच खड़ा अपने दोनों हाथों को जेब में डाले सबको पुकारा था। वालेकुम सलाम, मंजा, मिठा, साईं। सबसे पहले जब्बार समरो अपने कमरे से निकलते हुए उसकी जानिब आए थे। दादा साईं कैसे हैं आप? हाँ, और आगे बढ़ते हुए उनके गले लगा था। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, देख लो कैसा। वो मुस्कुरा कर कहता हुआ उससे जुदा हुए थे। मेरा बच्चा रिदा समरो और जमजम की वालदा। वो जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरती हुई उनकी जानिब आई थी। मेरा शहजादा। वो उसके माथे को कभी उसके चेहरे को चूमती और अपनी ममता की प्यास बुझा रही थी। अतिया समरो और दानियाल समरो भी अपने कमरे से निकलते नीचे आए थे। दिलावर समरो की तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, इसलिए वो नहीं है। अदा साईं व जमजम की चहकती आवाज़ भी अपने अकब से सुनाई दी थी और रिदा समरो से मिलते पीछे मुड़ा था। शाम अदा साईं वो भागती हुई उसकी जानिब आती उसके गले लगी थी और उसने उसे ऊपर उठा लिया था। वो छोटी सी गुड़िया साईं जो थी आखिर। अस्सलाम वालेकुम ताया साईं, प्यारी सी ताई साईं। वो जमजम को उतारता उसके सर पर बोसा देते हुए दानियाल सुमरू और अतिया सुमरू के आगे सलाम के अंदाज में झुका था। वालेकुम सलाम, जीते रहो। अतिया सुमरू हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसका कंधा थपथपाती हुई बोली थी। वालेकुम सलाम। दानियाल सुमरू भी उसका कंधा थपथपाता था। बाकी सब कहाँ है? अम्मा साईं, दिलावर, अदी, सभी अदी और दिलावर चाचू। और उसने अपनी माँ की जानिब देखते हुए सवाल किया था। वो सभी तो तुम ऐसा करो, फ्रेश हो जाओ, थके हुए होंगे, फिर बात करते हैं। उन्हें समझ नहीं आया कि वो कैसे क्या बात है कि इसलिए वो उससे कहते हुए किचन की जानिब अपने कदम उठा गई थी। जमजम भाई को कमरे में ले जाओ और देखो कि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो। वापस पलटती जमजम को हिदायत देकर चली गई थी। आए अदा साईं, और हमें ये भी बताएं हमारे लिए मैंगनी वाली चॉकलेट लाए हैं ना? वो उसके पास आती हुई उसका हाथ थाम कर बड़े लाज से पूछी। जी जी गुड़िया साईं, ये बात कैसे भूल सकता हूँ? वो हंसकर कहता हुआ अपने साथ लगाए सीढ़ियाँ चढ़ने लगाती है। सुमरो उसको देखने लगी। डॉक्टर कहाँ है तुम्हारे? आर्यन तबरेज को स्ट्रेचर पर लटाए अस्पताल में दाखिल हुआ, लेकिन पूरे अस्पताल में डॉक्टर की गैर मौजूदगी देखकर उसके हिसाब तरने वो साईं आज छुट्टी है। वो वार्ड बॉय आर्यन के पीछे हाँप रहा था। तो क्या इमरजेंसी को भी छुट्टी दे दी है तुम लोगों ने? आर्यन पीछे मुड़कर उसका बड़े गरेबान पकड़ता जोर से चिढ़ा था। आर्यन साईं सबर, एहतशाम भी एक डॉक्टर है, मैं उसे बुलाता हूँ। तुम तबरेज जो वार्ड में ले जाओ। आओ अदा अदा जल्दी करें मेरे भाई। वो टूटे हुए अल्फाज अदा कर रहा था और वो जज्बाती थी। हमेशा उसका डिफेंड तबरेज शाह ने ही किया था, लेकिन आज वो उसके बगैर क्या करते? वो क्या थे उसके बगैर? आर्यन को आज अंदाज़ा हुआ था। एहतशाम को खबर मिलती वो 5 मिनट में बोतल के जिन की तरह हाजिर हुआ था और अपना ड्रेस चेंज करता हुआ वार्ड में जा चुका था। आर्यन बाहर कुर्सी पर बैठा हुआ था, हाथों के दुस्से में पविस किए, अपने बार बार ओद आने वाले गुस्से से रोके हुए था। आर्यन तब परहेज मेरा बेटा। वो अपनी माँ को हिसार में लेते हुए अम्मा रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। अदा को वो उनके बालों में उंगलियां चलाते हुए उन्हें तसल्ली दे रहा था। मुकद्दर और सिकंदर शाह भी दोनों वहीं खड़े तबरेज के लिए दुआ कर रहे थे। वो मर्द थे, मजबूत असा वाले मर्द। खुद को तकलीफ में जाहिर करवाना उनकी मर्दानगी पर ज़रब था। दादा साईं को किसी ने नहीं बताया तो था। आर्यन तमीना बेगम को उससे जुदा करता हुआ सबसे पूछ रहा था। नहीं, उन्हें नहीं पता, तुम हौसला रखो। सिकंदर शाह भी आगे बढ़ता हुआ आर्यन को हौसला दे रहे थे। बाबा साईं रमशा। आर्यन को रमशा का ख्याल आते हुए उसकी फिक्र हुई थी। वो हैर के साथ आ रही हैं। मुकद्दर शाह उसकी आंखों में तसल्ली दे रहा था। ऑपरेशन चलते तकरीबन आधा घंटा हो चुका था और वो बाहर सब खड़े थे। साईं रमशा की मीठी आवाज़ सुनते ही जैसे आर्यन की रूह तक सरशार हुई थी। साईं कुर्बान। वो बगैर किसी का लिहाज किए आगे बढ़ता उसका माथा चुमता अपनी रूह को पुरसुकून कर गया था। मुकद्दर शाह अफसोस से सर चटक गए थे। सिकंदर शाह बाकी की तरह रमशा गुलनार सी होती हुई स्टापटी, अगर यह अस्पताल ना होता तो मैं तुम्हारे इन गालों को लाली को मजीद बढ़ा देता। वो उसके कान में सरगोशी कर रहा था। साईं अस्पताल है, ख्याल करें। वो कुछ भी नहीं बनाई थी तो अस्पताल में नो रोमांस का बोर्ड लगा कहाँ लगा है? आर्यन उसके आ जाने से ही बहुत हद तक पुरसुकून हुआ था। बेशक उसकी मनपसंद बीवी उसके लिए सुकून का बायस थी। बेशर्म साईं। वो शर्माती हुई बोली थी। देखो आर्यन, कुछ ख्याल तो करो, तुम्हारे बाबा साईं भी मौजूद हैं। इब्तिसाम ने शर्म दिलवाना चाहिए थी, जो अजल से ही बेशर्म ठहरा था। उसे कहाँ शर्म आती? अहम अहम अब की बार मुकद्दर शाह भी खा रहे थे। आर्यन उनकी पर तरफ देखता हुआ औरतों की तरह मुंह बसौरता हुआ रमशा से दूर हुआ था। निशा माँ के कंधे से लगती सर टकाए आंसू बहाने में मसरूफ थी। वो लोग हवेली के करीब पहुंच चुके थे। दूर मस्जिदों में ईशा की अजानें
ہو رہی تھی۔ آج اس کی عصر اور مغرب دونوں نمازیں قضا ہوئی تھی اور اس کے ساتھ موجود اس شخص نے بھی ایک جو نگاہ سے اس کی طرف دیکھا تھا کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ سنیں، کیا آپ تھک گئے ہیں؟ صبیحہ نے اس کی جانب اپنی گردن موڑی تھی۔ ہاں، وہ ایک لفظی جواب دیتا میرر سے پیچھے دیکھ رہا تھا۔ پاس ایک بائک پہ ہیرو گزر رہا تھا اور دراور سے دیکھتا حیران ہوا تھا، کیونکہ شاہوں کے ملازم سمروں کی حدود میں صرف کام کی صورت میں آتے ہیں۔ صبیحہ بھی اس کا مختصر سا جواب سنتی واپس آنکھیں بات کرتی سیٹ سے اپنا سر ٹکا گئی تھی۔ وہ جو حویلی میں داخل ہوتا گاڑی کو روکتا اس کی طرف آیا تھا۔ وہ اپنا نقاب درست کرتے ہوئے گاڑی سے اترتی دروازہ بند کر چکی تھی۔ کیا ہوا؟ اندر کیوں نہیں جا رہی؟ اب وہ کیز کو پاکٹ میں رکھتا ہوا اس کی جانب متوجہ ہوتا۔ آپ پہلے چلیں پھر ہم، اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا، گھبرائیں مت، آپ کے ساتھ ہوں۔ آگے بڑھتے ہوئے حویلی میں داخل ہوا۔ دانیال سمرو جو چکر کاٹ رہے تھے فوراً انہیں دیکھتے ان کے پاس آئے تھے۔ صبیحہ، تم اس کے ساتھ کیوں آ رہی ہو؟ احسام کہاں ہے؟ وہ بابا سائیں، وہ ڈری ہوئی تھی۔ بتاؤ بھی کیوں آئی ہو اس کے ساتھ اور کہاں تھی اب تک؟ بتاؤ۔ وہ آگے بڑھتے اسے جھنجھوڑنا چاہتے تھے کہ دراور ان کے بالکل سامنے ہوا تھا۔ میں دیتا ہوں جواب۔ آپ کے اس لاڈلے اور چہیتے نے آپ کی بیٹی کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر میں بر وقت وہاں نہ پہنچا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہو جاتا، لیکن نہیں، آپ کو تو ہمیشہ اپنی انا میں اپنی ہی پیاری رہی ہے۔ اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے انہیں شرمندہ کر رہا تھا۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ صبیحہ، وہ صبیحہ سے مخاطب ہوئے تھے۔ آپ نے بولنے کا موقع ہی کب دیا تھا؟ موقع دیتے تو میں آپ کو بات بتاتی نا۔ انہوں نے چاچو سائیں اب کی بار بھی دراور نہیں ان کی جانب سے جواب موصول ہوا تھا۔ تم چپ رہو، میں اپنی بیٹی سے بات کر رہا ہوں۔ دراور کی جانب وہ غصے سے دیکھتے ہوئے پھنکارے تھے۔ لیکن میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اب بھی اسی پوزیشن میں رکھے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولتا ہوا دانیال سمرو کو آگ لگا گیا تھا۔ صبیحہ، آپ اپنے کمرے میں جائیں، آپ کے بابا سے میں اور ابتسام ادا سائیں بات کریں گے۔ وہ ایک نظر صبیحہ کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ صبیحہ جلدی سے سیڑھیاں چڑھنے لگی تھی۔ دانیال سمرو کو اپنی بیٹی کی ایسی نافرمانی پہ صرف اس کی پشت کو دیکھتے رہ گئی تھی۔ باقر سائیں، اس نے باہر آتے باقر کو پکارا تھا۔ جی سائیں، وہ بوتل کے جن کی طرح نمودار ہوا تھا۔ آج پنچایت میں کیا فیصلہ ہوا بتاؤ مجھے؟ وہ اپنی گھڑی پر ٹائم دیکھتا ہوا مسجد کے لیے نکلتا باقر کے ساتھ چل رہا تھا۔ وہ جی تبریز سائیں کو گولی لگ گئی ہے، ذہیم جتوئی نے ماری ہے۔ باقر اپنے دونوں ہاتھوں کو پیچھے کی جانب باندھتے ہوئے اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ اوہ خدایا، اللہ خیر کرے، اب کہاں ہے؟ جی وہ ہسپتال، احتشام سائیں تبریز سائیں کا آپریشن کر رہے ہیں۔ مجھے کچھ اور بات بھی کرنی ہے آپ سے، نماز پڑھ کر فارغ ہو جائیں۔ باقر اسے Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.